یہ جمعہ کا دن تھا اور اس صبح میں نے اپنا 8ویں جماعت کا امتحان دیا تھا۔ گھر واپس آتے ہی ابھی تھکن آتر بھی نہیں تھی کہ میری نظر اس پر پڑی۔ وہ شادی کی تقریب میں اپنے گاؤں کی معصومیت لیے ایک چھوٹی سی مسکراہٹ کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس کا بے خبر انداز اور اس لمحے کی اہمیت میرے دل میں نقش ہو گئی۔ مجھے اس وقت سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ جو محسوس ہو رہا ہے یہ کیا ہے۔ اس کے لیے وہ شادی صرف ایک اور خاندانی تقریب تھی، لیکن میرے لیے ایک نئی کہانی کا آغاز بن گیا۔ شادی ختم ہونے کے بعد بھی اس کا چہرہ، اس کا انداز اور اس کی ہر چھوٹی سی بات میرے دماغ میں محفوظ ہو گئی۔ میں خود کو اس کے گاؤں بار بار جاتے ہوئے پاتا، صرف اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے۔ جب بھی میں اس کے گھر کے قریب پہنچتا، میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگتا، حالانکہ میں کبھی ہمت نہ کر سکا کہ اس سے بات کروں۔ میں نے بس دور سے اسے دیکھا، ہر لمحے کو اپنے انداز میں خاموشی سے سنبھالا۔ اس کے ماں باپ مجھے بہت پسند کرتے تھے۔ جب بھی میں ان کے گھر جاتا، وہ میرا گرمجوشی سے استقبال کرتے۔ ان کی محبت نے مجھے تھوڑی تسلی دی، لیکن میں جانتا تھا کہ جسے میں چاہتا ہوں وہ اب بھی میرے جذبات سے بے خبر ہے۔ مجھے اس سے اتنی محبت ہو گئی تھی کہ دن ہو یا رات میں بس اسے دیکھنے کے لیے اس کے گھر پہنچ جاتا۔ صرف اس کا چہرہ دیکھ کر میرا دل سکون پاتا تھا۔ ایک رات میں نے اسے خواب میں دیکھا۔ وہ خواب اتنا واضح اور گہرا تھا کہ میں اچانک جاگ گیا۔ بغیر کچھ سوچے سمجھے میں رات کے 2 بجے اٹھا اور اپنے گھر سے نکل پڑا۔ اس کا گھر میرے گھر سے کافی دور تھا، لیکن میری محبت نے مجھے یہ فاصلے محسوس نہیں ہونے دیے۔ میں اس کے گھر پہنچا، دیوار کے پاس کھڑا ہوا اور وہاں پر لو یو لکھ دیا۔ یہ میرے محبت کا ایک سیدھا اور معصوم اظہار تھا۔ اس کے بعد میں خاموشی سے اپنے گھر واپس آ گیا۔ وقت کے ساتھ ہماری دوستی گہری ہو گئی۔ اس نے مجھ پر بھروسہ کرنا شروع کیا اور ہم قریب آنے لگے۔ لیکن میں نے کبھی اسے دیوار پر لکھے اپنے الفاظ کے بارے میں نہیں بتایا۔ یہ ایک راز تھا جو میں نے اپنے دل میں چھپا رکھا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں اسی وین میں سفر کر رہا تھا جس میں وہ اسکول جاتی تھی۔ وہاں بیٹھتے ہی وین کا ہر کونا مجھے اس کی یاد دلا رہا تھا۔ ایسا لگا جیسے قسمت نے مجھے ایک موقع دیا ہے۔ میں نے کاغذ کے ایک ٹکڑے پر اپنے دل کی بات لکھی اور اسے وین میں چھوڑ دیا۔ بعد میں نے اسے کال کی اور کہا، کل جب تم اسکول جاؤ گی تو میں نے تمہارے لیے کچھ لکھا ہے۔ اسے ضرور پڑھنا اور مجھے اپنا جواب دینا۔ اگلے دن اس نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ اس نے مجھے انکار کر دیا۔ میرا دل ٹوٹ گیا، لیکن میں نے ہار نہیں مانی۔ میں اسے منانے کی کوشش کرتا رہا، یہ یقین رکھتے ہوئے کہ وہ مجھے پسند کرتی ہے، لیکن وہ کبھی اس بات کو قبول نہیں کرتی تھی۔ 2.5 سال اسی طرح گزر گئے۔ میں اسے اپنے محبت کا اظہار کرتا رہا اور وہ انکار کرتی رہی۔ اس دوران میرے گھر والوں نے مجھے آگے بڑھنے کے لیے کہا، لیکن میرا دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ آخر کار میرے گھر والوں نے مجھے بیرون ملک بھیجنے کا فیصلہ کیا تاکہ میں اس سے دور ہو کر اپنے مستقبل پر توجہ دے سکوں۔ بادل نخواستہ میں نے اس بات پر رضامندی ظاہر کی، یہ سوچتے ہوئے کہ ایک دن میں کافی پیسہ کما کر واپس آؤں گا اور اس سے شادی کرنے کے لیے اس کا ہاتھ مانگوں گا۔ لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میرے بیرون ملک جانے کے کچھ عرصہ بعد مجھے خبر ملی کہ اس کے گھر والوں نے اس کی شادی کہیں اور طے کر دی ہے۔ اس دن ایسا لگا جیسے میری دنیا بکھر گئی ہو۔ وہ میری زندگی سے ہمیشہ کے لیے دور ہو گئی۔ آج 20 سال بعد بھی اس کی یادیں میرے دل میں زندہ ہیں۔ اس کا چہرہ اب بھی میرے خوابوں میں آتا ہے اور ہماری معصوم محبت کی کہانی میری روح میں بسی ہوئی ہے۔